جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوز کو۔ گزشتہ روز ایشیا کپ کا بڑا زبردست مقابلہ ہوا پاکستان اور بھارت کے درمیان، اور ایک اچھے میچ کے بعد پاکستان کو اس میں شکست ہوئی۔ اور اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے، جو ٹیم اچھا کھیلتی ہے اس کو کامیابی ملتی ہے، لیکن دوسری طرف بھارت کو بھی شکست ہوئی، اور بھارت کو شکست ہوئی مقبوضہ جموں اور کشمیر میں۔ بھارت کے ہی ایک اخبار کی خبر ہے کہ مقبوضہ سری نگر میں جہاں پہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے، ان کے ڈین نے کل ایک انسٹرکشنز ایشو کی، ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا، جس کے تحت وہاں کے طالب علموں کو اس بات سے منع کیا گیا کہ وہ اپنے ہاسٹل کے کمروں سے باہر نکل کر یکجا ہو کر یہ میچ دیکھیں، کیونکہ خطرہ کچھ یہی تھا کہ اگر وہ اکٹھے کامن روم میں بیٹھ کے یا کہیں اکٹھے بیٹھ کے میچ دیکھیں گے، اور اگر پاکستان جیت گیا تو پھر یقیناً پاکستان کے حق میں جو ہے وہ سلوگنز بھی ہوں گے، اور اگر وہ ہار جاتا ہے تو پھر کچھ انٹوورڈ انسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام ڈین صاحب نے کیا۔ اب بھارت کو یہ بالکل، اگر بھارت کو اتنا ہی اعتماد تھا، اتنا ہی یقین ہے، جس طرح ان کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا صاحب کہتے ہیں کہ جی پچھلے جب سے مودی سرکار آئی ہے تو مقبوضہ جموں اور کشمیر کا تو نقشہ ہی بدل گیا، ان دا سینس کہ کشمیری اب بالکل مطمئن ہیں، اور مودی صاحب نے وہاں دل جیت لیے ہیں کشمیریوں کی۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر اس قسم کی پابندیاں کیوں؟ ہم نے تو آزاد جموں اور کشمیر میں ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ وہاں پہ جو کشمیری ہیں وہ اکٹھے بیٹھ کے میچ نہ دیکھیں، کیونکہ ہمیں اعتماد ہے ان پہ، اور ہمیں اس بات کا بھی اعتماد ہے کہ گو کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد سچویشن بہت مشکل ہو گئی ہے اور اب کوئی امید نہیں ہے، لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ جو اس قسم کی تحریکیں ہوتی ہیں جد و جہد کی، آزادی کی، حق خود ارادیت کی، ان میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اور اس سے بدظن نہیں ہونا چاہیے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ اس قسم کی جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی ان کو کامیابی مل جاتی ہے۔ اور اگر بھارت کو اتنا ہی اعتماد ہے، اور خاص طور پہ مودی سرکار کو اتنا ہی اعتماد ہے اپنی پالیسیز پہ، تو پھر سب سے پہلے تو یہ کام کرنا چاہیے نا کہ جو وہاں پہ کالے قوانین ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ ایسپا ہے، یو اے پی اے ہے، پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ ہے، بہت سے ایسے کالے قوانین ہیں جو بالکل آزادی دیتے ہیں۔ جو 9 لاکھ وہاں پہ سیکورٹی فورسز تعینات کی ہوئی ہیں بھارت نے، پھر وہ کس لیے؟ ان کو بھی ہٹا دینا چاہیے، اور علاقے کو ڈی ملیٹرائز کر دینا چاہیے۔ اتنی فوجیں وہاں رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ تو جس سے بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ کشمیری اور کشمیریوں کا نعرہ بھی یہی ہے جو سید علی گیلانی صاحب نے دیا تھا، مرحوم نے، کہ پاکستان، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ تو اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کشمیریوں کو انشاءاللہ جلد یا بدیر اپنا حق خود ارادیت ضرور مل کر رہے گا۔ اس کے لیے سازشیں بھی ہوتی رہیں گی اس کے خلاف، بہت سے اور بھی بھارت کی جو حکومت ہے وہ اقدامات کرتی رہے گی، لیکن جب تک کشمیری اپنا ڈٹے ہوئے ہیں ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ دوسری طرف افغانستان کے معاملے میں وہاں کے جو وزیر دفاع ہیں ملا محمد یعقوب، جو کہ ملا محمد عمر جنہوں نے تحریک طالبان بنائی تھی ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور کہا ہے پاکستان کو کہ وہ پاکستان اپنی جو ایئر اسپیس ہے وہ امریکہ کو نہ دے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 31 جولائی کو شاید بھارت نے ایک ڈرون اٹیک کے ذریعے بقول امریکہ کے امریکہ نے ایک ڈرون اٹیک کے ذریعے حملہ کیا کابل میں، اور بقول امریکہ کے انہوں نے ایمن الظواہری جو کہ القاعدہ کے چیف ہیں ان کو ہلاک کیا۔ بھارت اپنے کابل کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہاں تو ان کو کوئی ایسے نشان نہیں ملے جس سے یہ ظاہر ہو کہ ایمن الظواہری کی وہاں لاش ملی ہو یا جسد خاکی ان کا ملا ہو، ایسے کوئی آثار نہیں ملے جس سے یہ بات کہی جا سکے کہ ایمن الظواہری اس وقت اس جگہ موجود تھے یا وہ کابل میں ہیں فار دیٹ میٹر۔
تو افغانستان کی حکومت کا یہ کہنا ہے پاکستان کو، اور ایک لحاظ سے ویلڈ تھریٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں اگر پاکستان نے اپنی ایئر اسپیس امریکہ کو استعمال کرنے دی۔ ایک لحاظ سے تو یہ بات افغانستان کی درست ہے، کیونکہ اگر پاکستان اپنی ایئر اسپیس ایک ایسے ملک کو اجازت دے رہا ہے اس پہ ایئر اسپیس استعمال کرنے کی، تو اور چونکہ افغانستان ہمارا دوست ملک ہے اور ہماری بڑی توقعات ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن آئے، تو یہ مطالبہ ان کا درست ہے۔ لیکن ابھی یہ اسٹیبلش نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان نے واقعی امریکہ کو یہ اجازت دی ہے۔ یہ ڈرون تو کہیں اور بھی سے آ سکتے ہیں، یہاں تو ایک پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے، کسی سوشل میڈیا پہ کوئی بات آ جاتی ہے تو پھر سبھی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور پھر پاکستان کے ڈیٹریکٹرز بھی ہیں، وہ بھی ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں بات سامنے رکھنی چاہیے۔ تو کسی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان نے اپنی ایئر اسپیس دی ہے، لیکن بہرحال طالبان کا یہ مطالبہ میں سمجھتا ہوں بالکل ایک لحاظ سے درست ہے کہ پاکستان اپنی ایئر اسپیس جو ہے، اگر امریکہ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ہماری تو کوشش یہی ہے کہ افغانستان میں امن آئے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے جو مفادات ہیں یا جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں وہ کلیش کرتے ہیں۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ افغانستان میں امن آئے، وہ چاہتا ہے کہ یہ انسٹیبل رہے، اور باقی وہ کچھ ممالک بھی یہی چاہتے ہیں، کیونکہ وہ لانگ ٹرم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چیزوں کو لانگ ٹرم ہی میں دیکھنا چاہیے اور اسی حساب سے اپنی پالیسی وضع کرنی چاہیے۔ تو میں یہی امید کرتا ہوں کہ ہم اپنے مفادات کو جو ہے وہ ترجیح دیں گے، rather than we again play into the US hands۔ Thank you very much۔ اللہ حافظ۔